جو انتظار پنجو تھا نہیں پنجو تھا، اور ان میں سے دیگر جو لوگ تھے، تو ایک عثمان جو ان کا سو کارڈ منشی ہے، ایک متی اللہ برکی صاحب، یہ لوگ جن کے ڈب میں پسٹل بھی موجود تھے، جب انہوں نے کھینچا تانی کی تو مجھے نظر آئے، اور سیکٹری صاحب بھی اس چیز کے گواہ ہیں۔ میں نے ان سے بات جب کرنی شروع کی تو مجھے سب سے پہلے میرے اوپر جو حملہ کیا وہ متی اللہ برکی، عثمان نے کیا اور نئی پنجوتھا نے کیا، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دی، اور مجھے غدار کے الفاظ سے انہوں نے نوازنا شروع کر دیا۔ ہم کوئی غدار نہیں ہیں، ہم ملک کے وہ غدار ہوتے ہیں جو ملک کی سالمیت اور ملک کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ باتیں کریں، جو بوٹوں کے لفظ لے کر آرمی کو بدنام کریں، وہ ججز کو بدنام کریں، جب ججز کو بدنام کرنے کی کوشش کریں۔ ہم مکمل طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، چاہے وہ 5 ججز ہیں یا دیگر ججز ہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہم خون کے آنسو روتے ہیں کہ جس وقت اطہر من اللہ صاحب نے وکلاء کے اوپر 780A کے پرچے کروائے، اور پھر 70 سے 80 وکلاء جیل میں پابند سلاسل کروائے، اور یہاں کے ہی ججز جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان وکلاء کو کافر کردار تک پہنچائیں گے اور عبرت کا نشان بنائیں گے۔ یہ رب کی ذات ہوتی ہے کہ وہ کس کو عبرت کا نشان بناتی ہے۔ ہمارا موقف بہت کلیئر ہے۔ ہم ان افراد کے خلاف جن لوگوں کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں، جن میں ایمان مزاری صاحبہ بھی موجود تھیں، زینب جنجوا صاحب بھی موجود تھیں، اور دیگر بھی جو میرے پاس نام لکھے ہیں، وہ انہوں نے یہ اس اشتعال انگیزی میں اور ملک کی سالمیت کے خلاف نعرے بازی کی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جلوس نکالنا، اجلاس کرنا، احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے، لیکن کسی شخص کو بے عزت کرنا اور ایک ادارے کے سربراہ کو اس کے اوپر حملہ کرنا، قاتلانہ حملہ کرنا، اور اس کی قاتلانہ حملہ کرنے کے بعد جان سے مار دینے کی دھمکیاں جو ہیں وہ دینا مناسب نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی رول آف لا، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہیں۔ ہم نے افتخار محمد چودھری صاحب کے ساتھ بھی 2006 سے لے کر آن ورڈ جس وقت تک وہ بحال نہیں ہوئے ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس لیے کھڑے تھے کہ ان کو غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گیا، غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گیا، جس کی وجہ سے پورے پاکستان کے وکلاء جو ہیں وہ ایک وکلاء کی کاز تھی، وہ صرف وکلاء کی کاز تھی، کسی سیاسی جماعت کی کاز نہیں تھی، لیکن اس وکلاء کی اس کاز پر تمام سیاسی جماعتوں نے فائدے اٹھائے۔ وکلاء نے آج تک مجھے بتائیں کہ اس وقت جتنے بھی وکلاء تھے ان کو ماں ہے، ان سے بیٹھے ہوئے میں نے کہا کہ یہ کیس آپ کا نے فکس کروا دیا ہے، تو انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دی۔ میں عدالت کا احترام کرتے ہوئے میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ یہ ملک پاکستان کے تمام ادارے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے لے کر ایک سول جج تک اور دیگر جتنے بھی ادارے ہیں وہ ہمارے پاکستان کے ادارے ہیں، اور ملک کی سالمیت کے لیے اور ملک کی بقا کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اس ملک کی حفاظت کے لیے جو لوگ ہمارے اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں ہم ان کو ہر جگہ پر ان کو اپریشیٹ کریں، اور جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ مکمل آزاد ہونی چاہیے اور ہوتی ہیں۔ ہمارا موقف یہ بالکل نہیں
کہ میرے اس پریس کانفرنس کو پولیٹیسائز کیا جائے. میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں. جس وقت کوئی پریزیڈنٹ منعقد ہوتا ہے یا منتخب جس کو کیا جاتا ہے وہ کسی جماعت یا کسی پارٹی کا وہ حصہ نہیں ہوتا. اس نے چونکہ وکلاء سے ووٹ لی ہوتی ہے, وہ وکلاء کے ساتھ ہوتا ہے, وکلاء کے معاملات کو دیکھتا ہے, وکلاء کی خدمت کرتا ہے. ہم صبح 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک کسی بھی وکیل کا کوئی ایشو ہوتا ہے, کہیں بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم وہاں جاتے ہیں, ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں جہاں بھی کسی مسائل میں ہے. آج جو یہ واقعہ رونما ہوا, یہ اس سے پہلے آج سے کچھ ایام قبل سردار احسن صاحب ہیں ایڈوکیٹ, جن کا پی ٹی آئی جماعت کے ساتھ تعلق ہے اور فار رکن ہیں اور بہت اچھے لوگ انسان ہیں, اور مہذب طریقے سے انہوں نے میرے آفس میں ایک ریزولوشن وکلاء کی سگنیچرز کے ساتھ دی کہ عمران خان کے جتنے بھی مقدمات ہیں وہ ہائی کورٹ کے اندر وہ جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر کیے جائیں. میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ آپ کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو آپ کے مقدمات ہیں آپ کو فوری انصاف ملنا چاہیے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, ہم آپ کی مدد کریں. جس پر میں اور سیکرٹری منظور احمد ججا صاحب ہم وہاں رجسٹرار کے پاس بھی گئے اور دیگر جو آفیسرز ہیں ان کو بھی یہ کہا کہ بلا تخصیص اور بلا امتیازی سلوک کرتے ہوئے آپ جس طریقے سے دیگر سائلان کی جو مقدمات ہیں وہ فکس کرتے ہیں, اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے رہنما جو ہے ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, چونکہ وہ ملک کے پاکستان کے وزیر اعظم رہے, اور ان کے مقدمات کو بھی آپ فکس فرمائیں. جس کی بنیاد پر آج یہاں پر جناب جسٹس محمد اعظم خان صاحب کی کورٹ میں ان کا مقدمہ وہاں پہ سنا گیا, اور میں عدالت کے اندر بھی گیا, وہاں بیٹھا, اور وہاں پر انتظار پنجوتھا صاحب جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں میں سے سو کارڈ رہنما ہیں, ان سے بیٹھے ہوئے میں نے کہا کہ یہ کیس آپ کا نے فکس کروا دیا ہے, تو انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر. میں عدالت کا احترام کرتے ہوئے میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی, میں اپنا مقدمہ کی باری پر میں وہاں پیش ہوا, اور اس کے بعد میں اپنے آفس اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں جو پریزیڈنٹ کا آفس ہے وہاں پہ آ گیا. میں اور منظور احمد ججا صاحب کسی کام کے سلسلے میں آفس سے جب باہر نکلے تو پی ٹی آئی کے بہت سارے جو وکلاء ہیں اور بہت سارے پرائیویٹ لوگ ہیں وہ وہاں پہ جمع غفیر اکٹھا کیا ہوا تھا, جو تقریباً 200 سے 250 کے افراد پر مشتمل تھا. آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا. جو ہی ہم باہر نکلے تو انہوں نے ملک پاکستان کی سالمیت اور ملک پاکستان کی حفاظت کرنے والے اداروں کے خلاف وہ نعرے بازی کر رہے تھے اور وکلاء کو اشتعال دلا رہے تھے. جب میں گزرا تو اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو ووٹ کیا, سپورٹ کیا, اور آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو. میں نے ان سے یہ کہا کہ میں جو ہوں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں. آپ یہاں پر جو کھڑے ہیں ہم آپ کو ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں بار کے اندر, بار روم کے اندر, وہاں بیٹھ کر وہاں آپ سپیچ بھی کر سکتے ہیں, اپنا اظہار خیال بھی کر سکتے ہیں. میری اس بات کرنے پر جو انتظار پنجوتھا, نعیم پنجوتھا اور ان میں سے دیگر جو لوگ تھے, تو ایک عثمان جو ان کا
सो कार्ड मुंशी है, एक मतीउल्ला बरकी साहब, ये लोग जिनके डब में पिस्टल भी मौजूद थे, जब उन्होंने खींचातानी की तो मुझे नज़र आए और सेक्रेटरी साहब भी इस चीज़ के गवाह हैं। मैंने उनसे बात जब करनी शुरू की तो मुझे सबसे पहले मेरे ऊपर जो हमला किया वो मतीउल्ला बरकी, उस्मान ने किया और नई पंजोथा ने किया, और उसके बाद जितने भी लोग थे उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दी और मुझे गद्दार के अल्फाज से इन्होंने नवाजना शुरू कर दिया। हम कोई गद्दार नहीं हैं।